دنیا میں نا انسان اور انسان کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے بے شمار تجربے انسانوں پہ بھی کیے گئے ہیں، اور انسانوں پہ تجربہ کرنے سے پہلے کئی ایسی سپیشیز ہیں جن پہ تجربے کیے گئے ہیں۔ یہ جو مینڈک ہے، مینڈک، اب بایولوجی والوں کو پتہ ہے اس پہ ہی ایکسپیریمنٹ کیوں کرتے ہیں آپ، مینڈک پہ ہی تجربہ کیوں ہوتا ہے۔ فراگ جو ہے وہ انسانی جو سسٹم ہے، ہارٹ کا، باڈی کا، مسلز کا، نیورو کا، بے شمار طرح کی جو سملیرٹیز، حالانکہ ہے چھوٹا لیکن اس کی سملیرٹی انسانی جسم کے ساتھ بہت زیادہ۔ تو لہٰذا آپ نے جب بھی ایکسپیریمنٹ انسان پہ کرنا، آپ کہتے ہیں یار اب انسان کی چیر پھاڑ تو میڈیکل جا کے کریں گے، نشتر میں جا کے کریں گے، نشتر میڈیکل میں جا کے کریں گے، ادھر پڑھیں گے، لیکن ہم اس سے پہلے تجربہ کس پہ کر لیتے ہیں؟ فروگ پہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح بڑی سپیشیز ہیں۔ ایک اور سپیشی ہے جس پہ بڑے تجربے ہوئے ہیں، وہ بھی بڑا قریب ہے انسان کے سمجھنے کے لیے، وہ ہے چوہا، ماؤس۔ ٹھیک ہے جی، یہ کمپیوٹر والا ماؤس نہیں، پوشل والا پراپر ماؤس ماؤس پہ بڑے تجربے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک تجربہ دنیا کی ہسٹری میں ہوا، وہ تجربہ جو تھا وہ ایک فنامنا کو سمجھنے کے لیے تھا، جو آج کا میرا ٹاپک ہے۔ یہ تجربہ تھا گراس ہوپر پہ، جو گھاس کا ٹڈا نہیں ہوتا، یہ گراس ہوپر جو تھا، اس پہ جب تجربہ کیا گیا، یہ تجربہ ذرا سنیے گا کیا تھا۔ دنیا میں جو امریکن گراس ہوپر ہے، اس کی جمپ جو ہے، یہ جمپ لگاتا ہے، اچھا لگتا ہے، اڑتا ہے، لیکن اگر آپ اسے کبھی پکڑ کے دیکھیں نا پراپر ٹڈے کو، تو یہ اس کے پر نہیں ہوتے، اس کے جو پر ہیں وہ اگر ہوں بھی تو بڑے ہی خفیف سے ہوتے ہیں۔ اصل اس کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ لائک سپرنگز اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں، اور یہ 6 ٹانگیں اس کی ہوتی ہیں، اور یہ 6 ٹانگیں بالکل لائک سپرنگ جمپ کرتا ہے، یعنی ایسے جمپ کرتا ہے، اور اس کی جو جمپ ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ 6 فٹ، 6 فٹ، اچھی خاصی ایک بن جاتی ہے جی۔ انہوں نے ایکسپیریمنٹ یہ کیا کہ گراس ہوپرز کو لے کر ایک شیل میں رکھا، شیشے کے شیل میں، تاکہ دیکھ سکیں یہ کیا کر رہا ہے، اور ایک کونے پہ وہ چھوڑے، لیکن اس شیل کی، اس کیپسول کی جو لینتھ تھی وہ تھی 5 فٹ۔ جمپ کتنی لگا سکتا تھا؟ لہذا وہ جمپ لگاتا تھا، وہ تو جمپ لگائے گا 6 کی، لیکن جب ٹکر ہوگی تو کیا ہوگا؟ پین۔ جب پین ہوگی تو وہ جو نیچرل سافٹ ویئر ہے 6 فٹ کا، اندر فٹ ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اور ہر سپیشی کے اندر ایک سینس رکھی ہے جینے کی، جس کو کیا کہتے ہیں؟ سروائیول کی کٹ۔ میسلو ہیرارکی کیا کہتی ہے؟ سروائیول کی کٹ ہر بندے کے اندر، ہر انسان کے اندر۔ کرنٹ لگتی ہے، جھٹکا لگتا ہے، ہاتھ پیچھے چل جاتا ہے، سوئی لگتی ہے، ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں، اونچی آواز ابھی آئے گی، سارے کام پیں گے، یہ سروائیول کی۔ اس طرح ہر سپیشی کے اندر، ہر مخلوق کے اندر کیا ہے؟ ایک سینس ہے، کانشیسنس ہے، ایک شعور ہے جس سے جینا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے جمپ کرنا شروع کیا، 3-4 دن گزرے، وہ جمپ کرتا تھا، ٹکر ہوتی تھی، پھر جمپ، دیکھتے رہے 3-4 دن کے بعد اس گراس روپر گروپ کو نکالا، اور جب اس کو چھوڑا، کھلی جگہ پہ چھوڑا، آپ جانتے ہیں اس کی جمپ کیا ہو چکی تھی؟ اس کی جمپ 6 فٹ ختم ہو کے 5 فٹ ہو چکی تھی۔ ان میں پھر ڈالا دوبارہ سیکنڈ گروپ، اس کو 4 فٹ میں ڈال دیا، اور نکالا جب کچھ دن کے بعد، تو وہ پھر، کیونکہ ہر زیرو میں، ہر کانشیس رکھنے والی سپیشی زندہ چیز میں پین سے بچنے کا میکانزم ہے۔ کیا بولا؟ ہر کوئی پین سے بچنا چاہتا ہے، ہر کوئی، ایون اتنی زیادہ ہے جبلت انواع میں، بالخصوص جانوروں میں، وہ پین سے بچنے کے لیے آپ کو مار دیتے ہیں۔ پہلے سانپ کیوں ڈنگ مارتا ہے بتائیں؟ وہ اسے لگتا ہے یہ مجھے مار دے گا۔ شیر کیوں حملہ کرتا ہے؟ ڈاگ کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ جب ڈاگ آپ کو لگے کہ پڑ جانا تو اس کی آنکھوں میں نہ دیکھو؟ 2 وجوہات ہیں۔ وہ آنکھوں میں دیکھو گے، آنکھیں وہ ریڈ کرے گا، وہ آپ کی انسیکیورٹی کو بھی بھانپے گا، اس کا جو اسکینر ہے وہ آپ سے تیز ہے کچھ چیزوں، وہ فوراً اس انسیکیورٹی کو بھانپے گا، اسے لگے گا کہ یہ کہیں انسیکیور ہو کے میرے پہ حملہ نہ کر دے، اس سے پہلے کہ یہ وہ سوچو ساتھ ہی حملہ کر دے گا۔ تو کتا پڑتا ہے تو کیا کہتے ہیں جی؟ کہ آپ اس کی آنکھوں میں نہ دیکھیں، دوسرا بھاگے نہ، وہیں کھڑے ہو جائیں، اور کوئی ہیلپ
کے لیے پکاریں کسی کو, سپورٹ ڈھونڈیں, بھاگیں گے تو اس کی سپیڈ تیز ہے. واپس آتا ہوں, 4 فٹ پہ رکھا تو وہ جب باہر نکال کے دیکھا وہ بھول چکا تھا, اور اس کی جو لینتھ تھی جمپ کی وہ 4 فٹ ہو چکی. کرتے کرتے 3 پہ, پھر 2 پہ. آخری تجربہ بڑا کمال کا تھا. وہ تجربہ یہ تھا کہ انہوں نے اس کو ایک چھوٹے سے, اس کے اپنے قد کے مطابق 3 انچ اس کی لینتھ تھی, اتنی سی ڈبی کے اندر ڈال دیا, ماچس کی ڈبی کی طرح, اور کچھ دن رکھا اور باہر نکالا. آپ سن کے حیران ہوں گے, وہ جمپ لگانا بھول چکا تھا, کیونکہ اس کے مائنڈ کا وہ سافٹ ویئر اڑ گیا تھا جو سافٹ ویئر کہتا تھا 6 فٹ کی جمپ ہے. وہ ٹرائی کرتا تھا, ٹرائی کر کے جب موو نہیں کیا رہتا تھا اس کے مائنڈ کو میسج آتا تھا بار بار کہ 6 فٹ کی جمپ تو لگ ہی نہیں سکتی. لہذا اب باہر رکھا گیا تو سامنے کوئی شل نہیں تھا, کوئی ماچس نہیں تھا, سامنے ٹکر نہیں تھی, لیکن جمپ لگانا. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. میں دوسری مثال دے دیتا ہوں. یہ مثال آپ نے سنی ہوگی اور پھر آپ سے ریلیٹ کروں گا دونوں مثالوں کو. ہمارے ساتھ کیا ہوتا. دوسری مثال کیا ہے, ہاتھی. اگر آپ کبھی جا کے دیکھیں چڑیا گھر کا ہاتھی, یا پھر دنیا میں جو سب سے فیمس ہاتھی ہیں وہ یا افریقہ میں ہے یا سری لنکا میں ہے. افریقہ تو ابھی میں نہیں گیا, جانا ہے میں نے, لیکن سری لنکا والے ہاتھی میں نے دیکھے ہیں. ان کی ہائٹ یقین کیجئے چھت کو لگتا ہاتھی, بلڈوزر کی طرح. وہ جنگل سے لاتے ہیں, چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, اس کی پاؤں کو ایک چھوٹی سی سنگلی زنجیر باندھ دیتے ہیں, اور وہ زنجیر دوسرے سرے پہ ایک قلعہ ہوتا ہے, ہک, اس کے ساتھ باندھ دیتے ہیں. نیا نیا آیا ہوتا ہے, ٹرائی کرتا ہے, زور لگاتا ہے, زنجیر تگڑی ہوتی ہے, اتنی جان اس میں نہیں ہوتی. بڑا ہونا شروع ہوتا ہے, وہ زنجیر اس کے مطابق کرتے رہتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ زنجیر ہک سے کھول دیتے ہیں لیکن پاؤں کو لگی رہتی ہے. وہ بھاگتا نہیں ہے, وہ ٹرائی کرنا چھوڑ دیتا ہے, وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ زنجیر جو پاؤں کو لگی ہوئی تھی وہ کہاں لگ چکی ہے. اور میرا جملہ آج کا پہلا جملہ یہ ہے, جس کی سوچ کو جنگرا لگا ہوا ہے, جس کی سوچ کو تالا لگا ہوا ہے, جس کی سوچ کو زنجیر لگی ہوئی ہے, وہ بڑا نہیں سوچ سکتا. بڑا سوچنے کے لیے سب سے پہلے وہ زنجیریں, وہ لاکس کھولنے پڑتے ہیں جو پہلے سے لگے ہوئے ہیں. اور وہ کیا ہے سن لیں, وہ 3 ہے زنجیریں جو آپ کو اس معاشرے میں, مجھے, ہم سب کو لگی ہوئی. ہم میں سے کوئی بھی غیر معمولی انسان بنے گا, بڑا انسان بنے گا, کامیاب ہوگا, سب سے پہلے اسے لاک نمبر 1, لاک نمبر 2, لاک نمبر 3 کھولنا پڑے گا. لاک نمبر 1 کیا ہے؟ امریکہ جیسے ملک میں ایک دفعہ ریسرچ ہوئی, 17 سال کی عمر تک ایک نوجوان بچے کو پیدا ہونے سے 17 سال تک دی ورڈ نو, نہیں, تم نہیں کر سکتے, نہیں ہو سکتا, پتہ کتنی دفعہ سنا ہوتا ہے اس نے؟ امریکہ میں 1 لاکھ دفعہ. پاکستان تو ماشاءاللہ پورا ہی نو ہے. ہمارے ہاں ذرا سوچیں, امریکہ جیسے مہذب معاشرے میں کہا جا رہا ہے کہ بچوں کو نو کا ورڈ, نہیں ہو سکتا, تم نہیں کر سکتے, نو 1 لاکھ دفعہ. شاید ہم 10 لاکھ دفعہ کہتے ہوں گے. اب ہوتا کیا ہے, جب بھی ایک بچہ پیدا ہوا جس کو اللہ نے پیدائشی کریٹو رکھا تھا, یہ پہلی بات بتا دوں, بچہ کیا ہوتا ہے پیدائشی, وہ اپنی امیجنیشن میں چاند توڑنے کی باتیں کرتا ہے, وہ دنیا فتح کرنے کی باتیں کرتا ہے, وہ اپنے کھلونوں سے کھیل رہا ہوتا ہے لیکن انہیں اصل سمجھ رہا ہوتا ہے. اتنی ہائی امیجنیشن سکل ہوتی ہے جو کامیاب ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. کامیاب ہونے کے لیے مائنڈ کی جو مووی چل رہا ہے, امیجنیشن, وہ بہت ضروری ہے. جس کے مائنڈ میں آج یہاں بیٹھے مائنڈ میں مووی چل رہی ہے نا کہ میں ایک کامیاب انسان بن گیا ہوں اور پہنچ چکا ہوں, وہ بن جائے گا. یہ اتنا بڑا کہہ لیجئے ایک سپر کمپیوٹر اللہ نے آپ کو دیا. اس کو ایک دفعہ میسج دے دیں آپ, اس کو سمجھ آ جائے, ایک بار اسے سمجھ آ جائے میں نے کرنا کیا, اس کے بعد سے کوئی روک نہیں سکتا. وہ جو پاؤں کی زنجیر ہاتھی کو لگی اور ہمارے یہاں لگی ہوتی ہے زنجیر, پہلی زنجیر وہ ہمیں ہماری تربیت میں لگتی ہے. فرام ایوری ویئر, نو یو کانٹ, تم نہیں کر سکتے, ہو ہی نہیں سکتا. لو جی, ایس برادری کا منڈا تو کہتے کامیاب ہی نہیں ہویا. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ میں نے واقعات کہیں سنائے ہوئے کہ I was in the 8th class and once I was talking, میں بول رہا تھا ایک اپنے ساتھ والے فیلو کے ساتھ, جو کلاس کا ٹیچر تھا اس نے پکڑ لیا, پکڑا تو اس نے کہا جی ہاتھ کرو, اسٹکیں پڑھنی تھی کیونکہ کلاس چل رہی تھی اور ہم باتیں کر رہے تھے. تو ٹیچر نے پہلے پوچھا کہ کیا بات کر رہے تھے, میں نے کہا سوری سر میں نے نہیں بتانی.
اس کو بھی میں نے ہاتھ پکڑ کے دبایا، بتانی نہیں ہے. اب ٹیچر دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی، تو وہ میں ہاتھ دباؤں وہ کہ نہیں، تو اس نے کو 2-3 رکھ کے نا اس کو لگائی. وہ بیچارہ کمزور تھا، اس کا جلدی سافٹ ویئر اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا. دیکھیں نا ٹرمز بھی کتنی چینج ہو گئی ہیں نا. اس کا سافٹ ویئر اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا. اس نے کہا کہ سر یہ کہہ رہا تھا، یہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ میں بڑے ہو کے کتابیں لکھوں گا. اس کو 3 پڑھی تھی، مجھے 10 پڑھی. کہنا شکل ویکھی اپنی. وہ کتابیں پڑھتے ہو نہیں، لکھو گے کہاں سے؟ آج میری 14 کتابیں ہیں اور کئی کتابیں فرانسیسی زبان میں، پشتو زبان میں، سندھی زبان میں ترجمہ ہو چکی ہیں. اگر میں اس واقعے کو سیریس لے لیتا، آپ جانتے ہیں اس سے کیا ہوتا؟ یہاں تالا لگ جاتا. زندگی میں ترقی کرنے کے لیے رول نمبر 1 میں آپ کو بتا رہا ہوں، بستی پروف ہو جو. یہ جتنے بھی چھوئی موئی کی طرح ادھر بیٹھے ہوئے نا، ہائے مجھے کہہ دیے، واقعی کہہ دیے، نہ کریں، میں نے نہیں بات کرنی. ایسا بندہ ترقی نہیں کر سکتا. معذرت کے ساتھ جنہوں نے زندگی میں کچھ بھی تانا دیا ہے، نیگیٹو کہا ہے، جان چھڑاؤ یار. کالو سلامہ، قرآن میں اللہ کہتا ہے جاہل مل گیا ہے، ایک ہی سلوک ہے اس کے ساتھ، مینو جان دے. میرے نکے نکے بچے نے پہلا کام تو آج سے سیکھ لیجئے، یہ گرا کھول دیجئے. دنیا نہ بتائے کہ آپ کی ورتھ کیا ہے، آپ کو پتا ہے، آپ کے رب کو پتا ہے. یہ سودا، دلوں کا سودا وہ خریدار ہے، اس کو نیتوں کا حال پتا ہے. ادھر بیٹھا کوئی ایسا ہوگا جو کہے گا یا اللہ میں اتنا لائق تو نہیں ہوں، یہ آج قاسم علی شاہ ہے، اس نے باتیں ایسی کی ہیں، میرا توکل اور ایمان تیرے پہ بڑھ گیا. ایک اتھرو چاہیے صرف ایک فیصلہ کرنے کے لیے، یا باری تعالیٰ میں مسکین ہوں، کیڑی جتنی اوقات ہے، مہربانی فرما، ملتان میں اسپائر کالج میں پڑھوں، یہاں سے سفر شروع کر رہا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں یہاں سے سفر شروع کر کے بھی آپ آسمان تک پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. جو آپ کو آج کوالٹی ایجوکیشن مل رہی ہے، میں قسم کھاتا ہوں ہمیں نہیں ملی یار، وہ ہمیں تو ملی نہیں نا. بڑے چیلنج تھے. میں تو اپنی سٹوری میں ہمیشہ کہتا ہوں میں نے 0 سے نہیں، میں نے مائنس سے لائف کو شروع کیا. مائنس، جس میں آپ کو خود ٹیوشنیں پڑھا کے اپنی فیسیں دینی پڑ رہی ہیں، مزدوریاں کر کے اپنی فیسیں دینی پڑ رہی ہیں. آپ میں سے تو بڑے کم لوگ ہوں گے جو جاب کر کے ساتھ پڑھ بھی رہے ہوں. زیادہ تر کی فیس تو والد والدہ دے رہے ہوں گے زیادہ تر. آگے چلتے ہیں. دوسرا جندرا اور تالا جو لگتا ہے، سیکنڈ لاک. یہ سیکنڈ لاک لگاتا ہے ایجوکیشن سسٹم. اور یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو بنے بنائے ٹریکس پہ چلا رہا ہے. غلامی کی بدترین شکل یہ ہے کہ آپ خود سے نہ سوچ سکیں، آپ سیلف ڈسکوری کی طرف نہ جائیں، آپ بڑا نہ سوچیں کہ ہمارے گھر والے ہمیں کہ پیدائشی ڈاکٹر، پیدائشی کوئی ٹیکا ہونا لگوا لیں، مائیں لگوا لیں، بچوں کو لگے ویکسینیشن، ڈاکٹری کا ٹیکا لگ گیا، پولیو کے قطرے پی رہے ہیں، نہیں جی انجینئرنگ کے قطرے پی لیے، جی الیکٹریکل انجینئرنگ کے قطرے پینے. بچہ کہ نہیں مجھے کیمیکل کے پلائیں، میں نے نہیں الیکٹریکل انجینئرنگ کرنی. ایک بچہ کہ نہیں اے آئی کا دور آ گیا، اس کا ٹیکا لگوا، اے آئی کا ٹیکا لگوا دے ریاست صاحب. لائنیں لگی ہوئی ہیں. سر مہربانی فرما کے دنیا میں نئے پروفیشنز آ رہے ہیں. آنے والا سارا زمانہ اے آئی کا، آئی ٹی کا، بایو ٹیک کا. 2050 کے بعد جو سرٹنٹی ہے زندہ رہنے کی وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ موت چوائس کے طور پہ لینی پڑے گی. مشکل بات کہی ہے میں نے. یہ بالکل ایسے جیسے میں آج سے 20 سال پہلے کہتا کہ آئی فون 15 آ چکا ہوگا تو آپ نے میرا مذاق اڑانا تھا، ایسے کیسے ہو سکتا. 30 سال پہلے جو میرے بھائی اور بہنیں 40 سال کی عمر کے میری طرح بیٹھے ہیں، اگر 30 سال پہلے کو کہتا کہ تار کے بغیر فون ہوگا اور تصویر جائے گی، ویڈیو جائے گی، ڈیٹا جائے گا، تو اسے کہا سر جی ہڈی لمبی نہ چھڈو. کس طرح ہو سکتا ہے؟ 89 میں نا جی نیا نیا ریموٹ کنٹرول والا ٹی وی آیا، لوگ حیران ہوتے تھے کہ یار یہ بٹن ادھر جا کے کیوں نہیں دبانا پڑتا ہے، کیسے چل رہا ہے. اور آج دیکھیں ٹیکنالوجی. آنے والے کچھ سالوں میں دنیا میں جو بایولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ ایک چھوٹا سا سیل ڈالنا ہے جسم میں، اگر کڈنی ختم ہو گیا نیا کڈنی آ جائے گا. ٹیکنالوجی اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر، اور ہم بیٹھے ڈاکٹر انجینئر. اللہ کے بندوں کچھ نیا سوچو. دنیا میں نئے پروفیشن مرج ہو رہے ہیں، نئی فیلڈز آ رہی ہیں، دنیا ڈیجیٹل ہو رہی ہے. اور پھر وہ کل میں نے بات کہی تھی کہ ہم واش روم میں جائیں تو وہاں لکھا ہوتا تو ایتھے بیٹھا دنیا چند پہ پہنچ گئی ہے.
ہم کیا کر رہے ہیں یار؟ ملتان میں ہونے میں حرج نہیں ہے، حرج ہے سوچ بڑی نہ ہونا. کسی کی سوچ اگر بڑی نہیں ہے میں اس کا کیا کروں؟ یہ میں کیوں لیکچر دینے آیا ہوں؟ کیوں میں نے 3 دن کا چلا کاٹا ہے لاہور سے چھوڑ کے اپنی محبت میں اپنا پٹرول جلا کے؟ اور یہ میرے میزبانوں کی مہربانی کی، انہوں نے سارے ارینجمنٹ کیے بغیر کسی لالچ کے، بغیر 1 روپیہ لیے. 3 دن اتنے میں نے لیکچر دیے ہیں، کل پرسوں سے اب تک ملائے 8-10 ایکٹیویٹیز بن گئی. کیوں؟ صرف سوچ بڑی کرنے آیا ہوں. خدا کے بندو سوچ بڑی کر لو، سوچ بڑی ہو جائے گی تو زندگی خود ہی بدل جائے گی. تیسرا جندرا، یہ ایجوکیشن سسٹم کو میں نے کیا چیلنج کیا ہے؟ یہ بنے بنائے ٹریکس پہ چل رہا ہے، نیا ٹریک سوچیں. نمبر 3 ہے انوویشن اینڈ کریٹیوٹی، سوال ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارک، حضور نے فرمایا آدھا علم سوال میں پوشیدہ. سوال کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ تجسس، کیوریوسٹی، تلاش، طلب، تمنا، ایک اپنے اندر امنگ کا پیدا ہونا کہ میں نے سیکھنا ہے، میں نے لرن کرنا ہے، میں نے تلاش کرنا ہے، کتاب کے ذریعے، مووی کے، اخبار کے ذریعے، استاد مرشد کے ذریعے، گرو کے ذریعے، گوگل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے سیکھنا ہے. اگر آپ سیکھتے نہیں ہیں اور رٹے لگا کے صرف نمبر لے رہے ہیں تو آپ علم نہیں حاصل کر لیں. علم وہ ہے جو شوق سے حاصل کیا جاتا ہے. علم وہ ہے جو اپنی طلب سے حاصل کیا جاتا ہے. علم وہ ہے جس کے لیے دل کرتا ہے لائبریری کی کتابیں کھنگالنے کو. علم وہ ہے جس کے لیے آپ سفر کرتے ہیں. اپنی زندگی میں اپنے اندر طلب ایسی پیدا کریں کہ آپ کریٹو ہو کے کچھ نیا سیکھ سکیں. انکریج نیو سکلز، انکریج نیو نالج. اور آخری بات کہہ کے میں اپنی بات چیت کو ختم کروں گا کہ ہمارے مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ نیا جہاں جو ہے، مفہوم بتا رہا ہوں شعر کا، نیا جہان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سریا، مٹی، سیمنٹ سے نہیں بنتا، مٹیریل سے نہیں بنتا. نیا جہاں، وہ فرماتے ہیں نیا جہاں افکار تازہ سے بنتا ہے. نئی سوچ، تازہ سوچ، کریٹو سوچ، بڑی سوچ، جب تک یہاں نہ انسان بدلے تو اس کے حالات نہیں بدلتے. اس لیے یہ میرا جملہ مت بھولیے گا، جب بڑا سوچنے لگیں اور بڑا خواب دیکھنے لگیں تو مت بھولیے گا سعدی شرازی کا جملہ. سعدی فرماتے ہیں رب سے جب مانگنا ہے اپنی اوقات دیکھ کے مت مانگنا، اس کی شان دیکھ کے مانگنا. وہ شان والا رب ہے، وہ نوازتے نہیں تھکتا، وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. وہ کہتا ہے آؤ کوئی ہے ایسا جس کی میں سنوں. تو میرا بیٹا آپ مہربانی فرما کے بڑا سوچو. کیوں لمیٹڈ سوچنا؟ کیوں سوچنا کہ نوکری لینی ہے؟ نوکری دینے والے بنو نا. اس قوم کو نوکری دینے والے چاہیے، ہم نوکری لینے والے پیدا کر رہے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان